الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کے صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں مجلس کی قبولیت کے لیے پابند مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے باواز بلند صلوات. خدا نے متعال آپ مومنین کا اس فرش عذاب پہ تشریف لانا اپنے ہی عبادت میں شمار فرمائے اور جو حاجتیں لے کر اس بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے ہیں پروردگار ان تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. اور بالخصوص دعا ہے مومنین کے لیے جو بیمار ہیں. پاکستان میں بھی ایک مومنہ مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے اور جو مومنین یہاں پہ مریض ہیں آپ کے رشتہ دار دوست احباب جہاں پر بھی پروردگار ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے. آج کی مجلس ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے. آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں اعملوا جو چاہے عمل انجام دو فسیر اللہ عملکم ورسولہ لیکن یہ جان لو کہ تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ظاہری ترجمہ ہے اس آیہ کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے باریک سے باریک عمل بھی کوئی انجام دیتا ہے کوئی بھی چیز اس کائنات میں حرکت کرتی ہے اس کا علم پروردگار عالم کی ذات پاک کو ہوتا ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی پوشیدہ ہوتی ہیں باطنی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی پروردگار عالم کے ذات آگاہ ہے. ظاہری عمل ممکن ہے انسان انجام دے تو دیکھنے والے دیکھ سکیں لیکن کچھ باتیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے انسان کے دل سے ہوتا ہے وہ سامنے دیکھنے والوں کو بھی نظر نہیں آتا.
مثال کے طور پر انسان کی نیت کیا ہے، کس نیت سے مجلس میں آیا ہے، کس نیت سے نماز میں آیا ہے، کس نیت سے عمل کو انجام دیتا ہے، یہ دیکھنے والے اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن پروردگار عالم کی ذات ظاہر کو بھی جانتی ہے اور غیب کو بھی جانتی ہے، جو باطن میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس سے بھی پروردگار عالم کی ذات آگاہ ہے. عمل بھی جب عرض کیا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ظاہری عمل اور باطنی عمل. اس آیت کریمہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیں کہ جو چاہے عمل انجام دو، لیکن یہ جان لو کہ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے حوالے سے کسی کو شک و شبہ نہیں مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. سب جانتے ہیں، سارے مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. وہ عالم بالغیب و شہادہ ہے، ظاہر کا بھی عالم ہے اور باطن کا بھی عالم ہے. جو ظاہر ظہور ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جب عمل کا ذکر فرما رہا ہے تو کہتا ہے کہ رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اور رسول کے بارے میں بھی شاید مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ مختلف مقامات پہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم ہر گروہ کے اوپر کسی کو گواہ پیش کریں گے اور پھر ان کے اوپر آپ کو گواہ پیش کریں گے. یہ چند مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کا گواہ بنایا ہے، بلکہ ان کے اوپر جو گواہ ہیں پیغمبر ان کے بھی گواہ ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جتنی بھی امتیں گزشتہ گزر گئی ہیں، جتنے بھی انسان گزر گئے ہیں، سب کے اعمال کے گواہ پیغمبر ہیں. اور گواہی تبھی دی جاتی ہے، وٹنس انسان تبھی بن سکتا ہے جب انسان اس عمل کو دیکھتا ہو. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گواہ بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پیغمبر عمل کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ظاہری عمل ہو چاہے باطنی عمل ہو، دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی شاید مسلمانوں کو تعجب نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے فرمایا کہ پیغمبر بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. لیکن عجیب منزل یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ والمؤمنون، کچھ مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر میں رک کے عرض کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ دیکھنا، کسی بات کو دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، کسی عمل کو دیکھنا، یہ علامت ہے کہ وہ دیکھنے والا زندہ ہے. اس طرح سے بھائی کبھی ہم نے مردے کے لیے کہا کہ وہ دیکھتا ہے؟ نہیں، زندہ کے لیے ہم کہتے ہیں. زندہ انسان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے، اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا، جیسے بھی ہم سینٹینس یوز کریں. بغیر زندہ انسان کے لیے کہا جاتا ہے. مرنے والے کے لیے جو مردہ ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہو گئی، اس میں روح نہیں ہے، اس میں اسپرٹ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اس کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دیکھنا زندگی کی علامت ہے، دیکھنا زندگی کی علامت ہے. اور خود دیکھنا بھی علم کی علامت بھی ہے. دیکھنا علم کی علامت ہے، کیونکہ انسان کچھ علم اپنی آنکھوں سے حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز دیے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے. دیکھنے والی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے. سننے والی چیزوں کا علم ہمیں ہوتا ہے کانوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا. اور جو ٹچ کرنے والی چیزیں ہیں ان کا علم ہمیں ہوتا ہے ٹچ کرنے کے ذریعے سے، مس کرنے کے ذریعے سے. تو اس طرح سے جو بھی 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے مختلف چیزوں کا. تو دیکھنا علم کی علامت ہے. تو پتا چلا کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو علم حاصل ہوتا ہے. تو دیکھنا علم کی بھی علامت ہے اور دیکھنا زندگی کی بھی علامت ہے، حیات کی بھی علامت ہے. تو پروردگار عالم اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاسٹ میں دیکھتا تھا اب نہیں دیکھ رہا. نہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، جیسے پاسٹ میں دیکھتا تھا، حال پریزنٹ میں بھی اسی طرح سے دیکھ رہا ہے، فیوچر میں بھی ایسے دیکھے گا. سیم اللہ کے لیے تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. حیات اس کی ذات کا جو لازمی جز ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے حیات. یہ جو صفت حیات ہے
یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. اللہ پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی رہے گا. تو اللہ کے لیے کوئی شک نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اللہ پاسٹ میں دیکھتا تھا، ابھی دیکھتا ہے، فیوچر میں نہیں دیکھے گا. نہیں، اللہ نے کہا کہ تمہارے عمل کو میں دیکھتا ہوں، یعنی ہر حال میں، ماضی میں بھی دیکھتا تھا، آج بھی دیکھتا ہے، فیوچر میں بھی دیکھے گا. اسی طریقے سے اللہ نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا کہ رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پہلے بھی دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا زندہ رہنا دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. پیغمبر کے لیے زندہ رہنا ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. پیغمبر اگر ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں پھر بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے تھے. تو اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر زندہ تھے اس وقت ان سے فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اب گزر گئے دنیا سے، اب ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جیسے وہابیوں کے سردار اور وہابیت کو بنانے والے محمد بن عبد الوہاب نے جب اپنے دوستوں کے ساتھ پیغمبر کی قبر مبارک پر گیا تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس ملو نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ یہ لاٹھی اس قبر والے سے بہتر ہے میرے لیے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے سکتا ہوں، یہ کچھ مجھے فائدہ دے سکتی ہے، لیکن یہ صاحب قبر مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پیغمبر زندہ تھے، جب مر گئے تو ختم، کوئی اس کا فائدہ نہیں. جیسے عام کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے نعوذ باللہ پیغمبر بھی ختم ہو گئے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو رسول دیکھ رہا ہے. اور یہ پیغمبر کا دیکھنا ماضی میں اور حال میں اور مستقبل میں، فیوچر میں، یہ علامت ہے کہ پیغمبر اب بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو پھر کیا فرمایا اللہ نے کہ مومن بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین، سارے نہیں. اب اگر ہم ان مومنوں کو ڈھونڈیں تو ہمیں تو کوئی ایسا مومن نہیں ملتا کہ جو یہ کہے کہ میں لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، کتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے باہر کتنے لوگ کھڑے ہمیں نہیں معلوم، پردے کے پیچھے کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں معلوم، اس ہال میں کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں معلوم. ایون ہم جو ظاہری ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ مومن تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ وہ مومن عام مومن نہیں ہے، وہ عام مومن نہیں ہے. اگر عام مومن ہوتے تو عام مومنوں میں سے کوئی دعویٰ کرتا کہ ہم تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. وہ تو ظاہری عمل کو فقط دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اعمال جو ہم چھپ کر انجام دیتے ہیں، تنہائی میں انجام دیتے ہیں، باطن کے اندر انجام دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو پتا چلا کہ وہ خاص مومن ہیں جن کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرح تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. ان کا دیکھنا، ان کی بصیرت، ان کی نگاہ خدائی نگاہ ہے. وہ خدائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ماضی میں، پاسٹ میں کوئی عمل کا انجام دیتا تھا، اس کو بھی وہ دیکھتے تھے جیسے اللہ دیکھتا تھا. اگر حاضر اور پریزنٹ زمانے میں کوئی عمل انجام دیتا ہے جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جس طرح اللہ فیوچر میں عمل کو دیکھے گا وہ بھی فیوچر میں عمل کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، کچھ مومنین دیکھتے ہیں. اور اب جب مسلمانوں سے ہم سوال کریں گے کہ مسلمانوں ذرا بتاؤ، قرآن کی آیت ہے اللہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، بتاؤ مومنین کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی عمل ظاہری نہیں، ہر قسم کا عمل، ظاہری ہو، باطنی ہو، چھپا ہوا ہو، تنہائی میں ہو، دل کے اندر ہو، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. وہ کون سے مومن ہیں؟ تو جب نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو ہم آگے بڑھ کر ان کو بتائیں گے یہ وہ مومن ہیں کہ جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی صفات پائی جاتی ہیں. اللہ اور رسول کی ان میں صفتیں پائی جاتی ہیں. لہذا وہی عمل جو اللہ انجام دے رہا ہے دیکھنے کا اور اس کا رسول دیکھنے کا عمل انجام دے رہا ہے تو وہ مومنین بھی وہ عمل انجام دے رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ سے ایک اور نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ وہ مومنین ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں ہونے چاہیے.
جیسے اللہ ہر زمانے میں موجود ہے، اللہ کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں، اللہ ہر زمانے میں ہے، ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، فیوچر میں بھی رہے گا، اور پیغمبر بھی تا قیامت کے لیے پیغمبر ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو مومنین بھی ایسے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہر زمانے میں موجود ہوں، ہر زمانے کے اندر موجود ہوں، ماضی میں بھی ہوں، پاسٹ میں بھی ہوں، پریزنٹ میں بھی ہوں، فیوچر میں بھی ہوں۔ تو وہ کون سے مومنین ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی طرح ہمارے عملوں کو دیکھتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امام معصوم ہے، وہ حجت خدا ہے زمین پر، جو ہر زمانے کے اندر اپنے مخلوق کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک حجت کو رکھا ہے جن کے سامنے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جناب داؤد رقی، سلام کرتے ہیں، مولا نے سلام کا جواب دیا، مولا مسکرائے، خوشحال ہوئے، فرماتے ہیں کہ اے داؤد، تم نے فلاں دن جو عمل انجام دیا تھا اس کو میں دیکھ کر خوش ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ اور پھر وہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے جمعرات کو بھی آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تھرسڈے کو بھی اور منڈے کے دن بھی، ہفتے میں 2 دفعہ اعمال تمہارے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہم تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہو، نیکی کرتے ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہارے عمل میں کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ماننے والے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے، جو ان کو زیب نہیں دیتے، ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے امامت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہماری ولایت کو ماننے والے ہیں، ان کو یہ کام برا کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ لہذا جب تم اچھا کام انجام دیتے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ داؤد، تم نے فلاں دن اپنے کزن کے ساتھ جو صلہ رحمی کی ہے، اس صلہ رحمی کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی، اور یہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تم اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تم نے اضافہ کر دیا، تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ ہو گیا اس نیک عمل کی وجہ سے۔ صلہ رحمی، اپنے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کا حال احوال پوچھنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کے مشکلات میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ تم نے یہ عمل انجام دیا، تمہاری عمر 20 سال بڑھ گئی، اور وہ جو تمہارا کزن تھا اس نے تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، اس کے نتیجے میں اس کی عمر میں کمی آ گئی، اس کی عمر کم ہو گئی، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی۔ اور پھر جب داؤد ریکی سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون تھا، تو داؤد ریکی نے کہا کہ جس کزن کے ساتھ میں نے صلہ رحمی کی تھی، میں نے مدد کی تھی، اس کی ہیلپ کی تھی، وہ مومن نہیں تھا بلکہ دشمن اہل بیت تھا۔ دشمن اہل بیت ہونے کے باوجود کیونکہ رشتہ دار ہے، اللہ اور رسول کہتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تو مدد کرو، اس عمل کے نتیجے میں اس کو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں ضرور فائدہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ صلوات کریں محمد والے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، اور ہمارے ائمہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھنا علم کی دلیل ہے۔ اور علم کے میدان میں جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علم کو فروغ دیا ہے، جس طرح سے علم کو بڑھایا ہے، نالج اپنے زمانے کے اندر پھیلائی ہے، اس طرح سے کسی امام کو موقع نہیں ملا کہ وہ تعلیم کو پھیلائیں۔ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو اگر موقع ملا تو انہوں نے دینی تعلیم، دینی اسلامک ایجوکیشن لوگوں تک پہنچائی، قرآن حدیث کی تفسیر، حدیث کی وضاحت، قرآن کی تفسیر کو بیان فرمایا، فقہ کو بیان فرمایا، اخلاقیات کو بیان فرمایا، جو اسلامی سائنسز ہیں، ان کو آل محمد کو جب موقع ملا تو ان کو بیان کیا۔ لیکن جب امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کو زیادہ موقع ملا ہے تو ان دو ائمہ نے نہ فقط علم دین کے لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو تعلیم دی ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امام کے زمانے میں 4000 اسٹوڈنٹس امام کی بارگاہ سے طلب فیض کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں کسی بھی ملک کی ترقی
اور اس کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تعلیم کا نظام کیسا ہے. جتنی زیادہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں کسی ملک میں اتنا اس کا نام زیادہ ہوتا ہے. جتنی ریسرچ زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ ترقی زیادہ کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کہاں ہیں؟ امریکہ میں. امریکہ میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز وہاں پہ موجود ہیں اور اسی وجہ سے امریکہ سب سے آگے امریکہ ترقی کر رہا ہے اور سب کے اوپر اپنی بات ڈومینیٹ کرتا ہے, اپنی بات بنواتا ہے. سائنس کے لحاظ سے بھی آگے ہے, ہر لحاظ سے آگے ہے, کیونکہ ریسرچ ہے, وہاں پہ تعلیم ہے, وہاں یونیورسٹیز زیادہ ہیں, وہاں پی ایچ ڈی زیادہ ہوتی ہے. اور یونیورسٹی وہ پلیس ہے کہ جہاں پر ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. اس کے بعد انسان کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے ایجوکیشن کے لیے. اس کے بعد انسان کو اور تعلیم کی ضرورت نہیں, پھر ریسرچ کرتا ہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے آخری ڈگری, سب سے ہائی جو لیول ہے تعلیم کی, اس میں یونیورسٹی تک انسان جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ اہمیت ہے یونیورسٹی کی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یونیورسٹی قائم کر کے یہ افتخار اسلام کے سپرد کیا کہ سب سے پہلا یونیورسٹی کا تصور دینے والا اسلام ہے, مسلمان ہیں. اور اس زمانے میں 4000 اسٹوڈنٹس امام کی بارگاہ سے میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرتے تھے. اور آج بھی یونیورسٹیوں میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور دوسری خاصیت یونیورسٹیز کی کیا ہے کہ وہاں پر تقریباً اس زمانے کے جتنے بھی سائنسز ہیں, جتنے بھی علوم ہیں, وہ سب پڑھائے جاتے ہیں. ایسے ہی ایون یہاں یونیورسٹیز میں اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اسلامک سبجیکٹس بھی ہیں, اسلامک اسٹڈیز ہے, اسلامک ایجوکیشن ہے, اسلامک بینکنگ ہے, ڈفرنٹ جو ٹاپکس ہیں اسلامی ان کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, سائنسز کے اور جو علوم ہیں وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. کیونکہ یونیورسٹی کہا ہی اسی کو جاتا ہے جہاں پر ڈفرنٹ سائنسز میں انسان ہائر ایجوکیشن حاصل کرے, پی ایچ ڈی کے لیول تک جائے. تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مدینے میں ایسی یونیورسٹی کا قیام فرمایا کہ جہاں پر امام کی بارگاہ سے آ کر جتنے بھی لوگ امام کی بارگاہ میں آتے تھے وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے مقابلے میں دنیا میں اس وقت کوئی ایسا انسان نہ تھا کہ جو کسی بھی علم میں آخری حرف اور آخری بات کر سکے. آخری بات امام کی بات ہوتی تھی, لہذا سارے وہاں پہ آتے تھے. اور ہائر ایجوکیشن فقط وہاں پہ ملتی تھی, لہذا امام کی بارگاہ سے نہ فقط علم دین حاصل کرنے والے امام کی بارگاہ میں آتے تھے بلکہ دنیاوی علوم, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور علم نجوم اور ڈفرنٹ اس زمانے کے علم کے لحاظ سے لوگ وہاں پہ آتے تھے. اور جس طرح سے آج کی یونیورسٹیز میں شرط نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو تعلیم حاصل کرنے والا, مسلمان ہونا شرط ہے نہیں, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, جو ہو, ایتھیسٹ ہو, اللہ کو مانتا ہو, اللہ کو نہ مانتا ہو, دیندار ہو, بے دین ہو, کسی بھی نظریے کا, کسی بھی عقیدے کا رکھنے والا ہو, سب جاتے ہیں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی یہی تصور امام کی یونیورسٹی میں جتنے 4000 اسٹوڈنٹ تھے وہ سارے مسلمان نہیں تھے, وہ سارے مومن نہیں تھے, وہ سارے امام کو امام نہیں مانتے تھے, ڈفرنٹ عقیدے کے لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود امام نے جب علم کو پھیلایا ہے تو علم کے پھیلانے کے لحاظ سے امام نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ علم فقط شیعوں کے لیے ہے, یہ علم فقط مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں, علم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے. جو بھی علم کا مشتاق ہوگا اہل بیت اس کو علم عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم مانتے ہوئے بھی ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ہماری بدبختی ہے. ادھر سے کوئی پابندی نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو ہر انسان کو علم دینا چاہتے ہیں, جو بھی علم کا محتاج ہو, جو بھی علم چاہتا ہو اور جس قسم کا علم چاہتا ہو, وہ کسی پر پابندی نہیں لگاتے. یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہم انسانوں کی کوتاہی ہے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی آپ ذرا اندازہ لگا لیں, میں ایک چند مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. دیکھیں کہ اس زمانے میں امام علیہ السلام علم کے لحاظ سے کیا کیا دینا چاہتے تھے اور کیا کیا دیا لوگوں کو. لیکن کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں یا جو علم حاصل کرنے والے تھے ایون ان کے درمیان وہ ظرف نہیں تھا, وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو لے کر اس کو آگے بڑھاتے. کیونکہ اس زمانے میں ترقی نہیں ہوئی تھی, سائنس نے ترقی نہیں کی تھی, وہاں پر لیبورٹریز نہیں تھی اس زمانے میں, انسٹرومنٹ نہیں تھے جس کے ذریعے سے تجربہ کیا جائے,
پریکٹیکلی اس چیز کو پروو کیا جائے تاکہ سائنس آگے بڑھے. کیونکہ یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس وقت کی ہے جب تجربے کی منزل میں آئے ہیں. پریکٹیکلی لیبارٹریز میں انہوں نے پریکٹیکل کر کے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے اور اس کے بعد سائنس نے ترقی کی ہے. لیکن اس زمانے میں پریکٹیکل کرنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں تھی, لیبارٹریز نہیں تھی, لیکن علم کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, کسی چیز علمی قانون کو کشف کرنے کے لحاظ سے, کیونکہ امام معصوم تھے اور ان کا علم لدنی تھا, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ کوئی بھی نظریہ دے سکتے تھے, کوئی بھی بات لوگوں کو تک پہنچا سکتے تھے. اب پریکٹیکل کرنا ان کا کام تھا. اب وہ رکاوٹ تھی اس زمانے میں, چیزیں موجود تھیں, وہ الگ بات ہے. لیکن امام نے جو نظریہ دیا ہے, آج بھی جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں امام کے ان نظریوں پر تعجب کرتے ہیں. ہم تو فوراً کہہ دیتے نا کہ بھائی امام تھے, امام کے لیے کیا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, امام تو اللہ کی طرف سے علم ان کو ملتا ہے, علم لدنی ہے, اللہ کا تو سارا علم اللہ کا ہے. اللہ جس کو دیتا ہے تو اس کو علم آ جاتا ہے, تو امام کو اللہ نے علم دیا ہے. تو ہمارے لیے اگر کوئی امام ایسی چیز بیان فرما دے کہ جو ہمیں پتا نہ ہو, جو دنیا والوں کو پتا نہ ہو, تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھائی امام ہے, امام کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب دنیا والے اس بات کو دیکھتے ہیں, جب دنیا کے سائنٹسٹ اس چیز کو دیکھتے ہیں, جب دنیا کے پروفیسر اس بات کو دیکھتے ہیں, تو ان کو تعجب ہوتا ہے. کیونکہ وہ امام کو امام تو نہیں مانتے, امام کو معصوم نہیں مانتے, امام کے علم کو علم لدنی نہیں تسلیم کرتے. وہ ایز اے عالم, ایز اے سائنٹسٹ, ایز اے مفکر ان کو دیکھتے ہیں. لہذا جب ان کی بات اس زمانے میں دیکھتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. مثال میں آپ کے بارگاہ میں دیکھیں, ایک نظریہ امام علیہ السلام نے دیا ہے. جب امام کی عمر بچپنے کی عمر تھی, بچپن کا زمانہ تھا, امام باقر علیہ السلام بھی درس و تدریس کرتے تھے, کلاس میں مولا بھی جاتے تھے, اور بعض مرتبہ مولا اپنے نظریات کو وہاں پہ بیان فرماتے تھے. ایک نظریہ ہے ایلیمنٹس کے بارے میں. ارسطو کا نام سنا ہوگا آپ, انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ارسطو کو, کیا کہتے ہیں ارسطو کو انگلش میں؟ ہاں, ارسطو جو تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے گزرا ہے. یونان کا فلسفر تھا, بہت بڑا عظیم مفکر ہے. بہت سی چیزیں اس کی جو اس وقت اس نے پیش کی تھی, آج تک اس پر لوگوں کو یقین ہے اور آج تک وہ چینج نہیں ہوئی. اتنا بڑا عالم تھا, مفکر تھا. اس کا ایلیمنٹس کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ اس کا نظریہ تھا کہ ساری کائنات, جتنی بھی کائنات بنی ہے, وہ 4 ایلیمنٹ سے بنی ہے. پانی, واٹر, آگ, مٹی اور ہوا. جو بھی کائنات میں چیزیں ان 4 چیزوں سے بنی ہیں, ان کا نظریہ تھا. اور یہ نظریہ ان کا 1000 سال تک رہا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس نظریے کو رد کرے اور ان کے نظریے کے مقابلے میں کوئی اور تھیوری پیش کرے. نہیں, اس کی تھیوری 1000 سال تک رہی, بلکہ بعد میں بھی رہی. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام میں بچپنے کے عالم میں, بچپنے کی عمر میں, جب اپنے بابا کے درس میں جاتے ہیں, تو جب مولا عناصر اربع, عربی میں کہا جاتا ہے عناصر اربع, 4 ایلیمنٹس, 4 ایلیمنٹس اس زمانے میں. آج تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 100 کے قریب ہے یا 100 کو کراس کر گئے ہیں, 124 ہو گئے ایلیمنٹس. ٹھیک ہے نا. تو ارسطو کا نظریہ تھا 4 ایلیمنٹس ہیں. تو اس وقت جب یہ یقینی بات تھی سب کے لیے, سب مانتے تھے کہ کائنات ان 4 چیزوں سے بنی ہے, یہ 4 ایلیمنٹ سے بنی ہے. اس وقت امام بچپنے کے زمانے میں جب امام باقر علیہ السلام تعلیم دے رہے تھے, عناصر اربع کا ذکر کر رہے تھے, ارسطو کا جب ذکر کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بابا, کائنات کے اندر 4 ایلیمنٹس نہیں ہیں, بلکہ خود زمین کے اندر, خود مٹی کے اندر سینکڑوں, بلکہ بہت زیادہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جس کو ابھی تک کشف نہیں کیا گیا. اور نہ فقط یہ فقط مٹی کے بارے میں امام نے فرمایا کہ مٹی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ خود اس کے اندر کئی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ جس طرح سے ہوا کے بارے میں, ایئر بھی ایک ایلیمنٹ اس وقت شمار ہوتا تھا, کہتے ہیں کہ ہوا بھی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی کئی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, اس میں بھی کئی گیسز پائی جاتی ہیں. تو یہ نظریہ جب آج کا اسکالر, آج کا پروفیسر, جو اس فیلڈ کا پروفیسر ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب ایک انسان نے نظریہ دیا, جس زمانے میں فقط سارے انسان یہی تسلیم کرتے تھے کہ فقط 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس وقت وہ نظریہ دے رہا ہے کہ نہیں 4 نہیں ہے, بلکہ خود مٹی کے اندر متعدد ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. جب یہ نظریہ دیکھتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے, اور امام کی عظمت اور ان کے علم اور ان کے فکر پر ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ہو کر, جس وقت اس مدینے مکے کے اندر, جزیرۃ العرب کے اندر کوئی علم نہیں تھا, کوئی ریسرچ نہیں تھی, کوئی تحقیق نہیں تھی, اور جو کچھ علم تھا یونان میں تھا, ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ
یہ سمجھ گئے کہ زمین کے اندر ایک سے زیادہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے امام نے نظریہ بیان فرمایا اور یہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا. دوسرا نظریہ امام کا دوسری تھیوری جو ہے بہت مشہور ہے، وہ یہ کہ دیکھیں زمین کے بارے میں آج کل سارے بچے بھی جانتے ہیں کہ زمین سورج کے ارد گرد چلتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بے شک. سن جو ہے وہ سینٹر ہے سولر سسٹم کا، اور جتنے بھی پلانٹس ہیں اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، تو زمین بھی اسی طریقے سے. اب یہ مسلم چیز ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں اس چیز کا. اب یہ جو چیز ہے کہ زمین سینٹر نہیں بلکہ سن سینٹر ہے سولر سسٹم کا، اور زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، یہ کب بات ثابت ہوئی؟ یہ بات اس وقت ثابت ہوئی جب گالیلو نے، اٹالین جو سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ پروف کیا. نظریہ پہلے سے تھا لیکن پروف اس نے کیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد پھرتی ہے. اس سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ زمین سینٹر ہے اور سن جو ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. اور ہم بھی شاید دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ بھائی سورج جو ادھر سے نکلتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، زمین تو وہیں کھڑی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سن جو ہے وہ سینٹر ہے سولر سسٹم کا، زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. یہ مسلم ہو گیا. لیکن پہلے گیلیلیو سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ نہیں، زمین سینٹر اور سورج اس کے ارد گرد پھرتا ہے. اور اسی وجہ سے اس کو قتل کروا دیا، پھانسی دے دی. کیوں کہ جو اس وقت چرچ کا نظریہ تھا، جو ان کی لاجک تھی، وہ یہ تھی کہ نہیں، زمین سینٹر ہے، ارتھ سینٹر ہے، اور سن اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات زمین پر رہتا ہے، تو اللہ نے اس کو مرکز بنایا ہے، یہ سینٹر ہے. لیکن بعد میں گیلیلیو نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، زمین پھرتی ہے. یہ کوئی بات عجیب بات نہیں تھی، یہ اتنی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے. جو ابھی میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ کہ ابھی اس زمانے میں یہ مسلم ہے کہ زمین اپنے محور پر، اپنے سینٹر پر بھی موومنٹ کرتی ہے، اس کی حرکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈے اینڈ نائٹ ہوتا ہے نا. اس طرح سے زمین، یہ فار ایگزامپل سورج ہے، زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی موسمیں اور جو ہے نا وہ 4 موسمیں چینج ہوتی ہیں. لیکن زمین جب اپنے سینٹر پہ موو کرتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج یہاں سے نکلا ادھر غروب کر گیا، یہ سورج نہیں ہوا، یہ زمین پھرتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے. یہ بھی مسلم ہے، سب بچوں کو پتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں تعجب والی بات نہیں ہے. لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو زمین اپنے سینٹر پر حرکت کرتی ہے، پھرتی رہتی ہے، یہ گالیلیو نے نہیں کہا تھا. گالیلیو نے فقط یہ کہا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد پھرتی ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ زمین اپنے سینٹر پر موو ہوتی ہے، دن رات اس کی اپنی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا. یہ بعد میں جا کر یہ، بلکہ بہت دیر سے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 19 سینچری کے اینڈ میں یا 20 سینچری کی ابتدا میں یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین اپنے سینٹر پر موو کرتی. کب پتا چلا؟ پریکٹیکلی کب پتا چلا؟ تب پتا چلا جب انسان نے مون پر قدم رکھا. جب انسان چاند پر پہنچا تو چاند پر رہ کر جب زمین کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ زمین موو کر رہی ہے. پہلے نہیں پتا تھا. جب انسان زمین سے دور ہوا ہے اس وقت پتا چلا کہ زمین پھر رہی ہے. تو پھر یہ پریکٹیکلی پتا چلا 19 سینچری کی اینڈ میں یا 20 سینچری کی ابتدا میں، بگیننگ میں آہستہ آہستہ یہ بات کنفرم ہونے لگی کہ زمین اپنے سینٹر پر گھومتی ہے. تو گالیلیو کے لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ اس نے بہت بڑی جو ہے وہ چیز بیان فرمائی کہ زمین گردش کرتی ہے، وہ اتنی بات نہیں، بلکہ اس زمین کی موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی بات کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر، جس زمانے میں کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ زمین اپنے محور پر گھومنا تو کجا بلکہ سورج کے ارد گرد بھی نہیں گھومتی، اس زمانے میں یہ تصور تھا زمین سینٹر ہے اور سورج گھومتا ہے. اس زمانے میں یہ تصور تھا. امام اس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے. امام نے فرمایا کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ اپنے محور پر گھومتی رہتی ہے.
اور اس بات کو سائنسدانوں نے 20 سینچری کی بگیننگ میں جا کر کشف کیا اور ثابت کیا کہ یہ صحیح ہے. یہ امام کا علم ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کے علم عطا فرمایا تھا جس لیے بیان فرما رہے ہیں. لیکن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس پرانے زمانے میں 1400 سال رہ کر اس قسم کا نظریہ دے رہے ہیں کہ آج بھی اس کو جب پروف کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے ہماری لائبریری میں ایک کتاب ہے سپر برین آف اسلام اور ایک دوسری کتاب ہے سپر مین آف اسلام. اس میں آپ دیکھیں تقریباً 25 اسکالرز ہیں, پروفیسرز, لیکچر انہوں نے ریسرچ کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریات کے اوپر, ان کی تھیوریز کے اوپر. یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کی ہیں. وہ فرانسیسی میں بھی, فرینچ میں بھی ٹرانسلیشن کتاب کی ہوئی ہے, انگلش میں بھی ہوا ہے, عربک میں بھی ہوا ہے, اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. انہوں نے دیکھیں کس انداز سے امام کے نظریات کو بیان فرمایا ہے اور کس انداز سے انہوں نے دیکھا ہے اور کتنا انہوں نے تعجب کیا ہے جس کے بارے میں ہمیں خود نہیں پتا, ہم خود شیعوں کو نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ ایٹامک تھیوری جو آج موجود ہے, ایٹامک تھیوری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کائنات, جتنی بھی کائنات بنی ہے وہ ایٹم سے بنی ہے. ایسے ہی ہے نا, بچے جو اسکول میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے. یہ کائنات کی جو بھی چیز ہے, مادی چیز کو ہم اگر کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مادی چیز ہے کائنات کی وہ ایٹم سے بنی ہے نا اس طرح سے. اس کتاب میں لکھنے والا لکھتا ہے, پروفیسر لکھتا ہے کہ ایگزیکٹلی جو تھیوری آج موجود ہے ایٹم کے بارے میں اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو نظریہ موجود ہے, ایگزیکٹلی وہی نظریہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پیش کیا تھا. یہ عظمت ہے ائمہ کی جس سے ہم غافل ہیں, جن کے علم سے ہم غافل ہیں. میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا آپ کی بارگاہ میں, اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو موقع ملا تھا, مجھے چاہوں گا اگر امام کو جو موقع ملا تھا تعلیم دینے کا, علم پھیلانے کا, ہر علم کو پھیلانے کا موقع ملا تھا, اگر اسی طریقے سے ہمارے ہر امام کو موقع ملتا تو سائنس اس وقت جس منزل پر ہے اس منزل پر نہیں ہوتی, بلکہ ملین درجہ آگے چلی جاتی, ملین ٹائم وہ آگے جاتی. آج اس منزل پر ہے, یہاں پر نہیں ہوتی. کیوں کہ امام کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ ہر علم کے پیاسے کو علم عطا کیا جاتا ہے. صلوات پہ محمد والے محمد. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے, برتن بناتے تھے پرانے زمانے میں, آپ بزرگوں کو پتا ہے تانبے کے برتن بنتے تھے, ٹھک 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 کر کے اس کو ہتھوڑے مار کے برتن بناتے ہیں. آج کل تو بچوں کو نہیں پتا. اس زمانے میں برتنوں کے بازار سے امام علیہ السلام گزر رہے تھے, تانبے کے برتن گزر رہے. امام علیہ السلام صحابی ساتھ ہیں. امام نے اشارہ کر کے فرمایا تانبے کی طرف. امام فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ اگر اس چیز کو اس تانبے سے لگایا جائے تو یہ تانبا سونے میں تبدیل ہو جائے گا. اگر ایک چیز تانبے کو لگائی جائے تو تانبا سونے میں بدل جائے گا. لیکن اس وقت کسی میں یہ ضرورت نہیں تھی یا کسی کو یہ شعور نہیں آیا کہ وہ پوچھتا مولا وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے واقعی تانبا سونے میں بدل جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی امام سے کوئی سوال کرنے والا ہوتا تو واقعی امام بتاتے اور بتاتے تھے کہ اس میں کس قسم کی چینجنگ, کیمیکل چینجنگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ تانبا سونے میں بدل سکتا ہے. کون سی وہ چیز ہے؟ یعنی یہ چیز جو امام نے بات بتائی یہ کیمسٹری کی بات ہے. آج کل کیمسٹری کی یہ بات ہے. امام اس زمانے بیان فرما رہے ہیں کہ تانبے کو کس طرح سے سونے میں بدلا جا سکتا ہے. لیکن آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ سونے کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے, آج سمجھ رہے. لیکن اس وقت امام کے ذہن میں یہ تھا. لیکن کیونکہ امام یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے, اگر ضروری سمجھتے تو ضرور بتاتے. جو انسان کی ہدایت کے لیے باتیں ہیں ان کا بتانا امام پر فرض ہے, اور جو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے ان پر فرض نہیں کہ ہمیں بتائیں. اگر کوئی سوال کرے گا تو پھر بتائیں گے. سوال پڑھے محمد والا. آج تو مجھے ذاکروں کا بھی ٹائم مل گیا ہے اور بعد میں کوئی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے, کھلا ٹائم ہے. اب جب آپ تھک جائیں گے تو انشاءاللہ میں ختم کروں گا. سلوات پڑھے محمد والے محمد. آج میں نے کسریں نکالی ہیں پرانی, پھر بھی سلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں امام اپنے ماننے والوں پر نظر رکھتے ہیں, اور ایک واقعہ دیکھیں کہ امام کی نظر میں اپنے ماننے والے کی کتنی اہمیت ہے.
ان کی کتنی عظمت ہے، ان کی زبان، ان کی بات کی کتنی اہمیت ہے. جناب ابو بصیر بشر و معروف صحابی مولا کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک منافق کو، مخالف کو، دشمن اہل بیت کو شیعہ کیا، مومن ہو گیا، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد سکرات کا عالم، موت قریب ہے، میں اس کے پاس ملنے کے لیے گیا، دیکھا کہ پریشان ہے، مرگ کا وقت قریب ہے. میں نے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا میرا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ تازہ تازہ شیعہ ہوا تھا. کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. عجیب ہے، ابو بصیر نے مولا سے نہیں پوچھا تھا پہلے، کوئی بات نہیں کی، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے. کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، مر گئے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد مولا کی بارگاہ میں گیا. مولا کی بارگاہ میں جب پہنچا، سلام عرض کیا تو مولا مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کہ اے ابو بصیر، جو تم نے وعدہ کیا تھا مومن کے ساتھ، ہم نے وہ پورا کر دیا. یہ عظمت ہے ان کے ماننے والوں کے. لیکن ماننے والا جب وعدہ کرتا ہے تو وہ واقعی ماننے والا ہو، تو پھر جب وعدہ کرتا ہے امام کی طرف سے تو امام ضرور پورا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک دوسرا واقعہ ہے، ایک لبنان کا جبل عامل، ایک علاقہ ہے لبنان کا جہاں پہ حزب اللہ کی زیادہ طاقت ہے آج کے زمانے میں، جو عموماً زیادہ رہتے ہیں. وہاں کا ایک بادشاہ تھا، وہ ہمیشہ ہر سال حج پہ آتا تھا. حج کے بعد مولا کی بارگاہ میں آتا تھا، چند دن مدینے میں زندگی گزارتا تھا، اور مولا ان کے لیے ایک گھر کرائے پہ لیتے تھے، ان کے لیے گھر تیار کرتے تھے. وہ چند دن وہاں گزارتا تھا، پھر چلا جاتا تھا مومن، بادشاہ بھی تھا، مالدار بھی تھا. ایک مرتبہ آیا، زیادہ دن رہا مدینے میں. اس کے بعد جب جانے لگا تو مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں اور آپ ہر سال میرے لیے کوئی نہ کوئی گھر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ 10,000 دینار لیں، میرے لیے ایک مکان خریدیں، یہاں پہ ایک گھر یہاں پہ مدینے میں خرید لیں، جب بھی آؤں تو اپنے گھر میں رہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو. امام نے وہ 10,000 دینار لے لیے، وہ چلا گیا. دوسرے سال جب آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، شرف یاب ہوا، مولا سے عرض کیا کہ مولا، میں نے آپ کو گھر خریدنے کے لیے عرض کیا تھا، وہ آپ نے خرید لیا؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارا وہ گھر خرید لیا ہے، اور یہ دستاویزات ہیں، یہ پیپرز ہیں اس گھر کی. کہتے ہیں کہ جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکان ہے کہ جو جعفر ابن محمد نے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے. اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ مکان فلاں مومن کے لیے خریدا ہے. وہ کون سا مکان ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا یہ مکان جو امام نے خریدا ہے فلاں مومن کے لیے، اس کی ایک دیوار پیغمبر کے گھر سے ملتی ہے، دوسری دیوار امام علی کے گھر سے ملتی ہے، تیسری دیوار امام حسن کے گھر سے ملتی ہے، اور چوتھی دیوار امام حسین کے گھر سے ملتی ہے. جب اس نے یہ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں راضی ہوں، میں خوشحال ہوں، میں خوش ہوں آپ کے اس مکان سے، میں راضی ہو گیا آپ سے. اس کے بعد امام نے فرمایا، جب دیکھا کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ جب تم مجھے 10,000 دینار تو مجھے دے گئے تھے، تو امام حسن کی اولاد میں سے کچھ سادات غریب تھے، میں نے ان کی ہیلپ کی اس امید سے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کے اندر مکان تیار فرمائے. خوش ہو گیا، دستاویزات اٹھایا، اپنے آنکھوں پہ لگایا، سینے پہ لگایا، اور واپس اپنے وطن چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا. وہاں کچھ عرصے کے بعد جب موت قریب آئی، سکرات کا عالم ہوا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دستاویزات جو مجھے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہیں، جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں کفن کے ساتھ اس کو دفن کرنا. اسی طریقے سے وصیت کے مطابق انہوں نے کیا اور ان کاغذات کو، دستاویزات کو دفن کر دیا.
چند دنوں کے بعد جب ان کے رشتہ دار، اولاد، بھائی بہن جب دوبارہ قبرستان آتے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب قبرستان میں پہنچے، اس کی قبر پر آئے تو قبر کے اوپر وہ دستاویزات پڑے ہوئے تھے، وہ کاغذات، وہ پیپر اس مکان کے رکھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے ان پیپروں کو اٹھایا اور ان کو پڑھا تو وہ جو عبارت پہلے لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا جملہ کہ جو امام جعفر صادق نے وعدہ فرمایا تھا مولا نے اس کو پورا فرما دیا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو یہ عقیدہ اور ایمان اگر ہو تو آل محمد کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اہل بیت کی راہ میں مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن عقیدہ ہو، انسان کا یقین ہو کہ جب اہل بیت کو ہم دیتے ہیں تو وہ ہمیں بہتر پلٹاتے ہیں. بھئی ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کسی کی ہم نے ہیلپ کر دی تو وہ اتنا ہی ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ہوتا ہے اس طرح سے. کبھی کبھی اچھا انسان ہو تو زیادہ کرتا ہے. پیسے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں 100 پاؤنڈ تو وہ 100 پاؤنڈ واپس کرتا ہے. زیادہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا؟ دینا بھی نہیں چاہیے یا چاہیے؟ ہاں اگر آپ زیادہ طے کرتے ہیں کہ میں 100 دے رہا ہوں 150 لوں گا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے. لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی کو 100 پاؤنڈ یا جتنی بھی رقم آپ ادھار دیں تو اس کا فرض ہے کہ جب فرض نہیں بلکہ مستحب ہے کہ جب وہ واپس کرے تو تھوڑا سا ایکسٹرا دے. 100 پاؤنڈ اگر لیا ہے تو 101 پاؤنڈ، 102 پاؤنڈ، 105 پاؤنڈ جتنی طاقت ہے اتنے دے. یہ مستحب ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نے 100 پاؤنڈ دیا ہے اس کو جب 101 پاؤنڈ ملے گا بغیر طے کیے ہوئے تو وہ خوش ہو جائے گا. دوبارہ بھی جب آپ قرض مانگیں گے تو دے گا. ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ قرض آپ نے لے لیا پھر وہ دینا ہی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس آدمی کو قرض بھی نہیں دیا جاتا. وہ انسان اس کو قرض نہیں دے کے کھا جائے گا. لیکن اگر زیادہ ملے گا تو انسان کو دوبارہ توفیق ہوگی دینے کی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آخری بات عرض کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ ماتم یہ ہوگا. ایک مومن کوفے میں رہنے والے ہیں. مومنہ نے خواہش ظاہر کی اپنے شوہر سے کہ کافی زمانہ ہو گیا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. دل چاہتا ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے چلیں، حج بھی کریں اور مولا کی زیارت مدینے میں کریں. شوہر نے کہا کہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، سفر میں کیسے جائیں گے، سواری نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں مومنہ ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میرے پاس زیور پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس نئے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم بیچتے ہیں اور پھر حج بھی کرتے ہیں اور مولا کی زیارت بھی کرتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بیچ لیا سب کچھ، تیار ہو گئے حج پہ جانے کے لیے. حج کر لیا. حج کے بعد جب مدینے جانے لگے تو مدینے کے قریب پہنچے تو اس کی بیوی جو مومنہ مولا کی محبت میں، مولا کے دیدار میں جا رہی تھی مدینے، تو وہاں مریض ہو جاتی، بیمار ہو جاتی، اور اتنی سخت مریض ہو گئی کہ وہیں پہ اس کو چھوڑنا پڑا مومن کو. اور اتنی مریض ہو گئی کہ اس سے آسرا اٹھا لیا، کہا کہ اب اس کا بچنا محال ہے. وہیں پہ چھوڑ کے وہ مومن مولا کی بارگاہ میں مدینے میں پہنچتا ہے اور مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے. دیکھتا ہے کہ مولا نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سلام کرنے کے بعد مولا نے پوچھا کہ مومن تمہارے چہرے پر غم نظر آ رہا ہے، غمزدہ ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ مولا اس طرح سے واقعہ پورا بیان کیا کہ میری زوجہ بہت اشتہار رکھتی تھی کہ آپ کی زیارت کرے. حج کے بعد ہم آ رہے تھے، مدینے سے باہر وہ مریض ہو گئی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہاں پر حاضر ہو سکے، لہٰذا وہیں اس کو چھوڑ کے آیا اور مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ بچے. امام نے، راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ کہتے ہاں مولا مجھے محبت ہے اپنی بیوی سے. امام نے فرمایا جب تم پلٹ کے جاؤ گے، توجہ جاؤں گا، جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو وہ صحت یاب بھی ہوگی اور وہ شکر بھی کھا رہی ہوگی. کہتا ہے کہ میں واپس روانہ ہوا، جیسے ہی خیمے میں پہنچا جہاں پہ میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا، دیکھا کہ وہ صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے اور جو نوکرانیاں ہیں، خادمہ ہیں، ان کو شوگر کھلا رہی ہیں، شکر کھلا رہی ہیں. جب میں نے یہ عالم دیکھا مجھے تعجب ہوا. میں نے سوال پوچھا کہ تمہاری حالت تو بہت خراب تھی، طبیعت تو بہت خراب تھی اور میں نا امید تھا تمہارے بچنے کے حوالے سے، تو اب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب تم یہاں سے چلے گئے، تو جب تم یہاں سے چلے گئے
تو ملک الموت میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا، اور جیسے ہی اس نے میری روح کو قبض کرنا چاہا تو ایک شخص آیا جس کے جسم پر سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ قریب آیا اور ملک الموت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ملک الموت، کیا اللہ نے تمہیں ہمارا فرمانبردار نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم ہماری اطاعت کرو، ہماری فرمانبرداری کرو؟ عرض کرتا ہے کہ ملک الموت، مولا ہاں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرمانبردار ہیں۔ تو مولا نے اس نوجوان نے فرمایا کہ ملک الموت، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کی موت کو 20 سال کے لیے ٹال دو، 20 سال کے ٹال دو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے ملک الموت سے یہ کہا تو ملک الموت مجھے وہاں پہ چھوڑ کر چلا گیا اور میں خود بخود صحت یاب ہو گئی، اور جیسے ہی صحت یاب ہوئی تو مجھے شغل خانے کی توجہ ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر عشق حقیقی ہو، اگر طلب حقیقی ہو، اگر خواہش حقیقی ہو تو آل محمد کی نظر بھی مومنوں پہ رہتی ہے۔ خلوص ہونا چاہیے، پیور انسان ہو آل محمد کے لیے تو ان کی نظر ہمارے شامل حال ہوتی ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ اگر مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا، نہیں، یہ فقط تکلیفیں، مشکلاتیں، بیماریاں، یہ ساری چیزیں جو انسان نے مومن کے اوپر، مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن کے اوپر جو آتی ہیں یہ فقط امتحان کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مومن کتنا ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، کتنا مومن کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے، کتنا مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، کتنا مومن ان مصیبتوں میں ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ سب امتحان کے لیے ہیں، ورنہ اگر انسان واقعی آل محمد کی محبت دل میں رکھے اور ان پر توکل کرتا ہو، ان پر بھروسہ کرتا ہو، ان پر ٹرسٹ کرتا ہو تو وہ کبھی بھی انسان کو نہیں چھوڑتے، آخر ان کو نجات دیتے ہیں، آخر ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آخر ان کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ یہ فقط ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو، ہماری محبت اور زیادہ پختی ہو جائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یہ محبت ہمارے لیے نجات کا سبب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی کہ اتنے عظیم ائمہ کہ اتنا لطف ہو اپنے ماننے والوں کے اوپر، اتنا لطف ہو انسانوں کے اوپر، اتنے مہربان ہو عام انسانوں کے لیے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور کس طرح سے ان کو تکلیفیں دیں، ان کو پریشان کیا۔ منصور دوانی کی ملعون کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا خلیفہ ہے، اس نے بڑی کوشش کی کہ امام کو قتل کریں کیونکہ خطرہ تھا ان کو۔ امام کو ایک مرتبہ ایسے وقت مولا کو اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں حاضر کیا کہ جو مناسب وقت نہیں تھا۔ مقتل میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رات کے اندھیرے میں عبادت کر رہے ہیں اور سپاہی آتے ہیں اور مولا کو گھسیٹ کر دربار میں لے جاتے ہیں، اس عالم میں کہ مولا کے سر پر امامہ بھی نہیں ہے، اور مولا کو ننگے پاؤں منصور کی دربار میں پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی منصور کی دربار میں مولا پہنچے، منصور نے تلوار نکالی اور مولا کو قتل کرنا چاہا۔ جیسے ہی تلوار لے کر آگے بڑھا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون میرے بیٹے کو قتل نہ کرو، عزادارو منصور نے تلوار رکھ دی، پیغمبر اسلام غائب ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، دوبارہ پیغمبر کو دیکھا، پھر رک جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ قتل کرنا چاہا، پھر رسول خدا کو دیکھا اور رک جاتا ہے، آخر امام کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ تو امام کے گھر کو آگ لگائی تاکہ امام اس آگ میں جل جائیں اور وہ ختم ہو جائیں، لیکن امام کو دیکھا کہ اپنے جد ابراہیم کی طرح آگ سے جب نکلے ہیں تو صحیح سلامت نکلے ہیں، آگ نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بالآخر منصور نے انگور کے ذریعے سے مولا کو زہر دیا اور مولا کو جب زہر مل گئی، چند دنوں کے بعد ایک صحابی جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، مولا کے جب حال کو دیکھا، مولا کی کمزوری اور ضعف کو دیکھا تو گریہ شروع کر دیا اور کہا کہ مولا یہ آپ کا کیا حال ہے، ہم آپ کے بعد کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا کہ صبر کرو، یہ صبر کی منزل ہے۔ عزادارو جب آخری وقت آیا، جب آخری مرحلہ آیا مولا کا، مولا نے چند وصیتیں کی ہیں، اور وصیت انسان آخری وقت میں ایسی چیز کی کرتا ہے کہ جو بہت اہم ہوتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ امام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا،
بلانے کے بعد مولا نے ایک عجیب وصیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قریبوں، یہ وصیت تمہارے لیے بھی ہے اور ہمارے ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ میری وصیت یہ ہے کہ یہ جان لو کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہوگا، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہوگا، ان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شفاعت چاہتا ہے تو ہماری شفاعت کا مطالب ہے تو نماز کو اہمیت دے اور نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ عزادارو آخر مولا کی روح پرواز کر جاتی ہے اور مولا کو بڑے احترام سے غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، مولا کو بڑے اہتمام سے دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن عرض کروں گا کہ مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا اور آپ کے جنازے کو اٹھا کر تشییع کرنے کے بعد دفن بھی کیا گیا۔ لیکن ہائے کربلا میں آپ کی دادا حسین جب 11ویں کے دن اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا، جب جناب سجاد کی نظر اپنے بابا کے لاش پر پڑی تو مولا کی حالت متغیر ہو گئی۔ جناب زینب نے دیکھا اگر سجاد کو سہارا نہ دیا تو سجاد کی روح پرواز کر جائے گی، پھر ہمارا کون ساتھی ہوگا اور سہارا ہوگا؟ عزادارو جناب زینب کبریٰ نے جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا مقتل میں ملتا ہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا اور گرانے کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے نانا رسول اللہ ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین دیکھیے جو خون میں غلطان ہے، جس کو کسی نے کفن نہ دیا، کسی نے دفن نہ کیا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔